محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع جو ہے آج میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن تھا۔ پیناما پیپرز کیس آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب یہ جو بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ سنانا ہے کہ 3 رکنی بینچ سنائے گا یا 5 رکنی بینچ دوبارہ بیٹھے گا، اب یہ کلیئر نہیں ہے ہمیں۔ فل بینچ جو تھا اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، 3 رکنی بینچ امپلیمنٹیشن بینچ تھا۔ اب جو مکمل فیصلہ ہے وہ عدالت نے سنانا ہے۔ اس فیصلے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اس فیصلے میں اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق ملک کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے معیشت کے حالات ہیں، یہ فیصلہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے سے 10 دن تک محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے اس فیصلے کو اناؤنس ہونا چاہیے۔ خیال کے مطابق یا میکسیمم 10 دن میں اس کو اناؤنس ہونا چاہیے۔ آج کنکلوڈ کیا تمام وکلاء نے آرگومنٹس کو، اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے نعیم بخاری صاحب، ان کی دلیل یہ تھی کہ اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کہ وزیر اعظم نے تمام قوم کے سامنے جب قوم سے خطاب کیا جھوٹ بولا، جب انہوں نے عدالت سے بات کی جھوٹ بولا، جب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے بات کی جھوٹ بولا۔ تو پرائم منسٹر کنٹینیوسلی ڈس آنیسٹ رہے ہیں اور عدالت میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاپا بھی پاپی ہے، پپو بھی پاپی ہے اور باقی بھی پاپی ہیں۔ تو جب اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں جن کے باپ اتنے زیادہ ہوں تو وہ پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک آنیسٹ اور ایماندار قیادت چاہیے، جو کہ نواز شریف صاحب کو بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے مطابق نواز شریف نے FZE اپنی کمپنی ظاہر نہیں کی، ہل میٹل کے ریسورسز ظاہر نہیں کیے، حسن نواز شریف کیسے بلینر ہوئے نہیں بتایا، مریم نواز شریف کیسے بلینر ہوئی نہیں بتایا، حسین نواز کیسے بلینر ہوئے نہیں بتایا گیا۔ تمام سوالات 134 دن یہ کیس چلا، تشنا رہے، 60 دن JIT رہی، جواب نہیں آیا، اور اب اس کیس کا حتمی فیصلہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے، نیب کورٹ بھی فیس کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی کیس کی سماعت مکمل ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اس لیے تاریخی کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے پہلی دفعہ ایک شفاف طریقے سے، ایک آئینی طریقے سے اس کا احتساب کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکمران تو پہلے بھی بہت آئے اور حکمران آئندہ بھی آئیں گے، سب کا اختتام اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہوا ہے کہ 2 گز مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ جو اصل اہمیت ہے اس کیس کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا درس تو بہت ملتا ہے، یہی ہمارے پیچھے پارلیمان ہے اور اس میں بیٹھنے والے ہمیں جمہوریت کا درس بہت دیتے ہیں۔ جب ان کی چوری کی طرف نظریں اٹھائی جائیں تو ان کو جمہوریت خطرے میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جمہوریت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام قوم جو ہے، تمام شہری جو ہیں اس قوم کے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک آئین کے نیچے، ایک قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی مستری کا بچہ، کوئی ریڑھی والے کا بچہ، کوئی رکشہ چلانے والے کا بچہ، کوئی مزدور کا بچہ یا کسان کا بچہ غلطی نہ بھی کرے، صرف شبہ بھی ہو تو اس کو تھانے میں لے جا کے زمین پر لٹا کے اس کی لترال کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی حکمران کے بچے کو سوال پوچھنے کے لیے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں مؤدبانہ طریقے سے کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کی تصویر باہر نکلتی ہے تو قرآن میں جاتا ہے کہ تذلیل ہو گئی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے بچے صرف عزت اور احترام کے قابل نہیں ہیں، اس قوم کا ہر بچہ عزت اور احترام کے قابل ہے۔ اسی لیے یہ کیس ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان آئین اور قانون سے چلے گا یا پاکستان شخصی حکمرانی میں چلے گا۔
शाही खानदान ने अपने रवैये से कोई कसर नहीं छोड़ी कि आइन भी बालातर, कानून भी बालातर, सबसे ऊपर जो है शाही खानदान है और उसके बाद दूसरी बारी आती है। लेकिन अब पहली दफ़ा वो एहतसाब के नगे में आए हैं। मियाँ साहब बार बार सवाल पूछते हैं कि हम पर इल्ज़ाम क्या है। मियाँ साहब 28 केस तो आपके खिलाफ इस वक्त सिर्फ नैब में खुले हुए हैं। ये लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि मुशर्रफ के वक्त में हमारा एहतसाब हुआ। मियाँ साहब एहतसाब नहीं हुआ। जो एहतसाब शुरू हुआ मुशर्रफ के वक्त में वो रोक दिया गया जब आपने माफ़ी मांगी और आपने डील की, कौम से झूठ बोला, उस डील को छुपाया, उस माफ़ी को छुपाया और मुल्क से बाहर चले गए। जिस दिन वो डील करके माफ़ी करके आप मुल्क से बाहर गए उस दिन आपका एहतसाब रुक गया। उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आ गई, क्या है जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हुकूमत आ गई। 5 साल जरदारी साहब ने मियाँ साहब पर केस नहीं चलने दिए। मियाँ साहब ने उनका एहसान उतारा है। 4 साल मियाँ साहब ने जरदारी पर केस नहीं चलने दिए। 15 माह पहले इंकशाफात हुए, पहली दफ़ा एहतसाब शुरू हुआ, सिर्फ 60 दिन JIT ने काम किया और मियाँ साहब आपका और आपके ख़ानदान का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया। सारी कौम को दिखा दिया कि आपने इस कौम की दौलत पे डाका डाला है, उससे असासे बनाए हैं, फिर झूठ बोला है, फिर जब झूठ पकड़ा गया तो उसको छुपाने के लिए मजीद झूठ बोला, जाली दस्तावेजात बनाए। आपके तमाम झूठ, तमाम जाली दस्तावेजात पकड़े गए हैं। और आखिरी बात सिर्फ ये कि मियाँ साहब कल आपने बड़ी धमकियाँ दी हैं। आपने JIT के मेंबरान को भी धमकियाँ दी, आपने कौम को भी धमकियाँ दी। पहली बात तो ये 1998 का पाकिस्तान नहीं है जिस वक्त आपका लश्कर चढ़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आपको सिर्फ आपकी ही मैं बर्मिंघम की तकरीर याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें आपने लोगों से कहा कि मुझे मेरे मुशीर कहते रहे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब कदम बढ़ाया तो पीछे नजर कोई नहीं आया। मियाँ साहब ये गलती ना करना दोबारा कदम बढ़ाने की, कानून के ताबे हो जाओ, जो फैसला हो वो तुम्हें मंजूर हो और खबरदार किसी को धमकी देने की अंदर कोशिश नहीं। यहाँ से क्या लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट से? जी, तहरीक इंसाफ सबसे अहम चीज़ जो जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी अदालत के अंदर किसी TV के शो पर नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी लीडर के नहीं, तमाम हक़ाइक़ मियाँ साहब, उनके ख़ानदान के जो उन्होंने चोरी की, जो असासे छुपाए, जो झूठ बोले, जो दस्तावेज़ात दी, ये आज हम लेके जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस सब का नतीजा जो है यानी मियाँ साहब की नाअहली और फिर उन पे क्रिमिनल केसेस वो भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का साथ दिया और तमाम जो मीडिया के साथी हैं, मीडिया चैनल्स हैं, सिर्फ एक चैनल जियो को निकालकर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम चैनल्स बशमूल जियो के जो उनके यहाँ पे लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे क्रेडिट हम देंगे पाकिस्तानी कौम की जिन्होंने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि सुप्रीम कोर्ट के